السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، آیات مقدسہ 11 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جہنم کا ماحول بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، منظر نامہ بڑا خوفناک ہے، اور یہ جہنم میں جو حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں کو ڈالا جائے گا، ان کا بیانیہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس بیانیے کے باوجود بھی ہم ان شیطانوں کو نہ سمجھیں، شیطانی جماعتوں کو نہ سمجھیں، اور جہنم میں ان کے جانے کے بنیادی جو اسباب ہیں وہ نہ سمجھیں، تو بتائیے ہم سے بھی زیادہ کوئی بدقسمت ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ آخری جو باتیں ہیں وہ سمجھیے۔ ایک تو ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے نبیوں کو جھٹلایا، ہم نے یہاں تک کہا کہ تمہارے اوپر تو کوئی چیز ہی نازل نہیں ہوئی، ہم نے ان کو جادوگر کہا، ہم نے ان کو استغفر اللہ مجنون اور دیوانہ کہا، ہم نے ان کو گمراہ کہا، اور آخر میں جو بات کی وہ سنیے، لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا السمع اور الطاعہ دو بنیادی چیزیں، اور السمع ہوگا تو عقل حاصل ہوگی۔ جب توجہ سے آپ کلام پاک، کلام مقدس کو سنیں گے، اس کی رہنمائی کو سنیں گے، تربیت کی غرض سے سنیں گے، اور ساری توجہات اس طرف لگائیں گے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات یہ ہوں گے کہ قلب میں تاثیر آئے گی، قلب اللہ سے جڑ جائے گا، قلب کو رہنمائی ملے گی، اور جب قلب کو رہنمائی ملے گی اور عقل کو قلب درست فیصلے دے گا، تو عقل کے فیصلے بھی درست ہو جائیں گے۔ تو سمع ضروری ہے، عقل حاصل کرنا ضروری ہے، اطاعہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسے ہوتا تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ یہ ان کا حسرت برا لہجہ، انداز ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ہماری کیا تربیت کر رہا ہے؟ ہم تو کم از کم آج درست ہو جائیں۔ سنیے آگے، اللہ رب العزت اسی کے تسلسل میں یہ آیت مقدسہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 11۔ اللہ کہتے ہیں
فاعترفوا پس انہوں نے اعتراف کر لیا بذنبہم اپنے گناہوں کا، یہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا، انہوں نے قائل ہو گئے ہیں، مان لیا ہے کہ واقعتاً ہم نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، واقعتاً ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ہم نے سر کے اوپر سے سنا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس کا مصداق بنے یہ لوگ، کوئی توجہ نہیں کی، یا پھر اچھی مجلسوں میں بیٹھے ہوں ہمیں نیند آ جاتی ہے، نکمی مجلسوں میں، لطائف کی مجلسوں میں، ڈانس کی مجلسوں میں ہمیں ساری رات بھی نیند نہیں آئے گی۔ کسی اچھے ماحول میں چلے جائیں، اللہ کی کلام سمجھائی جا رہی ہو اور وہاں جا کے بیٹھیں تو ساتھ ہی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سکینہ خطرناک ہے، یہ تو حجاب السوء ہے، برا پردہ ہے یہ جو آپ کے کانوں اور عقل اور دل میں ڈالا گیا ہے۔ یہ توجہ جہاں ضروری تھی وہاں سماعت ہی نہیں ہوئی، جب سماعت نہیں ہوئی تو عقل کیسے آئے گی، دل کو کیسے اپیل کرے گا، بوریت ہوگی۔ جب کوئی بات توجہ سے نہ سنے پھر کہتے ہیں جی بوریت ہو گئی ہے، بھائی بوریت تو تمہارے کانوں میں ہے، تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے دل میں بوریت ہے۔ جو اللہ کا کلام آئے اگر، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا کلام آتا ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے اور پیچھے آپ کئی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورۃ الانفال کی پہلی آیات ہے۔ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کشش پیدا ہوتی ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور یہاں نیندیں آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، فَسُحْقًا، اب دفع ہو جاؤ، انداز دیکھو میرے اللہ کا، فَسُحْقًا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اے دوزخیو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فرشتے کہیں گے، اٹھائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیا انداز ہے، کتنی ضلالت ہے، کتنی پریشانی ہے، اس خوفناک ماحول میں ڈال دیے جائیں گے۔ سنیے جنتیوں کے لیے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے لیے ماحول سنیں اور ان کا انداز سنیں۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو مومن ہیں، متقین ہیں، حزب اللہ ہے، سچے علماء اولیاء اللہ ہیں، یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اللہ کی رہنمائی دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو نہیں دیکھا، کلام مقدس قرآن پاک کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ اس کا آپ درس سنتے ہیں، تربیت لے رہے ہیں۔ اس کلام مقدس نے رہنمائی دی ہے کہ اللہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ کلام مقدس سچی رہنمائی کی کتاب ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایمان ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے ہم مانتے ہیں۔ یہ جو سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر ہے۔ دو فائدے، ایک ان کے لیے بخشش ہے، دوسرا بہت بڑا اجر ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت سے تو تم چھپاتے ہو تو ظاہر کرتے ہو، سب کچھ جانتے ہیں اللہ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ،
جو بھی تم چھپا کر بات کرو گے، وَأَجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو ظاہر کرو گے، کھول کے بات کرو گے، اللہ کے تو سب علم میں ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ، بے شک وہ جانتا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے بید، ہمارے جو سینے ہیں ان کے راز اور بید جانتا ہے، اور وہ علیم ہے۔ وہ تو ایسی عظیم الشان ہستی ہے جس کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے، ہماری سوچ کا پتہ ہے، ہماری فکر کا پتہ ہے، جو ہم چھپ کے کریں، ظاہراً کریں، جیسے بھی کریں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اے کفار، مشرکین، منافقین، تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا؟ ہر خالق، یعنی عام جو دنیا میں کسی چیز کا خالق جو بنانے والا ہے وہ حقیقی خالق تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی چیز وہ بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے تو وہ اس کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو میرے اللہ جو کائنات کے خالق ہیں، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق سبع سماوات طباقا، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ وہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور پھر آخر میں فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے، لطیف جو چھوٹی سی چھوٹی باریک چیز کو بھی جانتا ہے، جس کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ہر فعل کو، ہر قول کو، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ پورا علم رکھتا ہے۔ الخبیر، خبردار ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ کتنی اللہ کی صفات ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اللطیف الخبیر ہے، اور پھر ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ شروع رکوع میں کہہ دیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک، جس کا جو ملک رکھتا ہے، اختیارات رکھتا ہے، جس کے قبضے میں ہے سب کچھ، اس کے ہاتھ میں ہے اختیارات۔ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو پھر بابرکت ہستی تو وہ ہے، کیوں نہ اس کے نظام کو نافذ کیا جائے، کیوں نہ اس کی بالادستی کی جائے، کیوں نہ اللہ کے اس فلسفہ توحید کو غالب کیا جائے، کیوں نہ اللہ رب العزت کے اس کے عدل کے نظام کو غالب کر کے انسانیت دوست نظام بنایا جائے، انسانوں کے حقوق پورے کیے جائیں۔ میرے عزیزو، اس کی بالادستی ضروری ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی پہچان جتنی دفعہ بھی ہم کہیں گے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا نظام ہونا چاہیے، اس کی بالادستی ہونی چاہیے، اسی کا سیاسی نظام، اسی کا معاشی نظام، اسی کا سماجی نظام ہونا چاہیے، پھر اللہ کی پہچان ہے، ورنہ تو باتیں ہیں۔ اللہ میں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔